بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب کتاب میں سے ویشترون به ثمنا قلیلا اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑے سے قیمت اولئک ما یاکلون یہی لوگ ہیں کہ وہ نہیں بھرتے ہیں نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ کو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اور اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن سے ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کریں گے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 174 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی بیماری کو بیان فرمایا ہے اور ہمیں ہدایت دیا ہے کہ ایسے بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے جو چیزیں نازل کیے ہیں اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ جو یہودی ہے یا نصرانی ہے یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزیں نازل فرمائی تھی۔ یہ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا اگر ہم ظاہر کریں گے تو لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ کے ماننے والے بن جائیں گے، قرآن کے ماننے والے بن جائیں گے، اس لیے وہ چھپاتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چھپاتے تھے۔ یہ ایک مرض تھا۔ دوسرا مرض ان کے اندر یہ تھا یشترون به ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے اوپر دین کو فروخت کرتے تھے۔ دینی مسائل کو، دینی احکامات کو، دینی چیزوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک بیماری چھپانے کی، ایک بیماری کم قیمت پر بیچنے کی، یہ دو بیماریاں تھی یہودیت اور نصرانیت کے اندر جو اپنے دین کے اندر وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں 4 عذابوں کا اعلان فرمایا ہے۔ 2 بیماریاں، 4 عذاب، یہ آج کی آیت کا خلاصہ ہے۔ پہلی بیماری کتمان حق کو چھپانا، دوسری بیماری کم قیمت پر دین کو بیچنا، دینی مسائل کو فروخت کرنا۔ اب ان کا جو عذاب ہے وہ 4 ہے۔ پہلا عذاب ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ پیسے نہیں کھا رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ یہ اس دور کے لیے بھی تھا، آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کے لالچ میں آ کر دین کا ایک مسئلہ بھی ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جتنا پیسہ کمائے گا یا جو بھی تعاون آئے گا یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ کسی کے خاطر میں، کسی کے منصب میں، کسی کے عہدے میں آ کر دین کے مسئلے کو ہلکا کر دینا، نیچا کر دینا، سستا کر دینا، یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اپنے پیٹوں میں آگ۔ دوسرا یہ قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ قیامت میں ہر شخص چاہے گا کہ میرا رب مجھ سے بات کرے، لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو بیچتے ہوں یا چھپاتے ہوں ان سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ حق بات کرنا اور حق بات کو ڈٹ کر بیان کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے نائبین جو علماء ہوتے ہیں ان کی صفت ہوتی ہے، اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حق بات بیان بھی کرنا اور ڈٹ کے بیان کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں نہ رشتہ داری چلتی ہے، نہ منصب چلتا ہے، نہ عہدے چلتے ہیں، نہ پیسے چلتے ہیں، ڈٹ کے میدان میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ تیسرا عذاب، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، یہ گندے کے گندے رہیں گے۔ گندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، باطنی اور ظاہری۔ ظاہری جسم سے بھی گندے، دل کے بھی گندے، یہ دونوں طرح سے گندے ہیں۔ دل میں بھی گندے ہیں، ظاہراً بھی گندے ہیں۔ اللہ ان کو نہ ظاہراً پاک کریں گے نہ باطناً پاک کریں گے، یہ گندے کے گندے رہیں گے۔ اور آخری عذاب بیان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ 2 چیزیں اگر کوئی کرے گا، حق کو چھپائے گا اور پھر کم قیمت پر دین اسلام کو فروخت کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیمت زیادہ ہو تو فروخت کر دو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جتنی بھی زیادہ قیمت ہو تو کم ہی رہے گا۔ لہٰذا ایسے 4 عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دین اسلام دنیاوی منافع کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے دین اسلام کو ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اسلام کو دین اسلام رہنا چاہیے۔ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کھل کر بیان ہونی چاہیے، اور اس میں ادھر ادھر کی بات اور باتیں بنانا